فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحوم روشن علی مولو، آزاد علی مولو فیملی کے مرحومین، ناتھو فیملی کے مرحومین اور ان کے فیملی کے کل مرحومین و مرحومات کی روح کو ایصال فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجلس ایصال ثواب کی ہے اور وہ بھی ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس رکھی گئی ہے، اس لیے میں نے آج کی اپنی گفتگو کا عنوان رکھا ہے دین اسلام میں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کے، حسن سلوک کرنے کے اور اچھے برتاؤ کرنے کے اثرات کیا ہیں۔ ہم اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو اس اچھا سلوک کرنے کا دنیا میں کیا ہمیں فائدہ ہوگا اور آخرت میں کیا فائدہ ہوگا۔ 2 باتوں کو عرض کرنے کے ساتھ ساتھ تیسری بات آج کی مجلس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ماں باپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے کاندھوں پہ کیا ذمہ داری آتی ہے اپنے ماں باپ کے حوالے سے، اور ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ صرف اور صرف تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دیکھو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اور اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ جب تمہارے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی منزل تک پہنچ جائے اور وہ تم سے کسی بات کا تقاضا کرے اور تمہارے طبیعت کے اوپر اس کا تقاضا بار پڑ رہا ہو تو لا تقل لهما اف،
فلا تقل لہما اف، دیکھو ہرگز اپنے ماں باپ کے سامنے اف نہ کہہ دینا۔ ولا تنہرہما، پھر قرآن آگے بڑھ کے بات کہتا ہے کہ ہم کوئی یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے ماں باپ کو اف کہے، تو جب ہمیں اف برداشت نہیں ہے تو دیکھنا زندگی میں ہرگز نہ اف کہنا اور نہ ہی اپنے ماں باپ کو جھڑکنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب اپنے ماں باپ سے گفتگو کرنا تو کریمانہ انداز سے گفتگو کرنا، شفقت اور محبت سے گفتگو کرنا، ایسے گفتگو کرنا جس طرح سے ایک کریم انسان گفتگو کرتا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ اگر تم اپنے ماں باپ کے سامنے اور اپنے ماں باپ سے گفتگو کر رہے ہو تو کہیں کے اوپر بھی تمہارے ذہن و خیال میں تکبر نہ آنے پائے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے شانوں کو، اپنے دونوں شانوں کو جھکا دینا، اور تم جتنے بھی بڑے ہو سماج اور معاشرے میں، جو بھی تمہارا مقام ہو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے قدرت کے پروں کو توڑ دینا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے ماں باپ کے لیے اللہ کی بارگاہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا، اے اللہ ہمارے ماں باپ نے بڑی زحمتیں کی ہیں، ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا تو اپنے رحمت کے لامحدود خزانے سے ہمارے ماں باپ کے اوپر رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ جہاں جہاں قرآن میں توحید کا تذکرہ ہے، اللہ کی عبادت کا تذکرہ ہے، اور جہاں جہاں شرک سے روکا گیا ہے، وہاں وہاں پر اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ احترام کی بات کی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے لوگو دیکھو صرف اور صرف میری عبادت کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب بنیادی سوال یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کے اثرات کیا ہیں، دنیا میں ہمیں کیا ملے گا اور آخرت میں کیا ملے گا۔ اس بات کو عرض کرنے سے پہلے اتنی بات بتاتا چلوں کہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ میں نے لوح محفوظ پہ سب سے پہلے دو ہی چیزوں کو لکھا ہے، اِنَّا اَوَّلَ مَا كَتَبَ اللَّهُ فِي لَوْحِ الْمَحْفُوظ، لوح محفوظ پہ سب سے پہلی باتیں جو لکھی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں، ان میں سے ایک بات انی انا اللہ لا الہ الا انا، اے لوگو یاد رکھو میں تمہارا معبود ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، انی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ پہلی بات لوح محفوظ پہ لکھی گئی، اور دوسری بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوح محفوظ پہ یہ لکھا ہے من رضی منہ والداہ فانا منہ راضٍ، اے لوگو یاد رکھ لینا جس انسان سے اس کے ماں باپ راضی ہیں میں اس سے راضی ہوں، ومن سخط علیہ والداہ فانا علیہ ساخط، اور جس شخص سے اس کے ماں باپ ناراض ہوں میں بھی اس سے ناراض ہوں۔ یہ خدا نے واضح لفظوں میں لکھ دیا ہے کہ خدا اسی سے راضی ہے جس سے اس کے ماں باپ راضی ہوں، اور خدا اس سے ناراض ہے جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہوں۔ تو ہم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں تو ہمیں دنیا میں کیا ملے گا اور آخرت میں کیا ملے گا، ترتیب سے میں چند باتوں کو عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں کیا ملے گا، کوئی بھی مشکلات ہو، اگر مشکلات سے نجات پانا ہے، ہر طرح کی مشکلات سے،
تو اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ میں روایت عرض کروں آپ کی خدمت میں، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں ایک خادمہ، ایک خدمت کرنے والی خاتون ہے، جس کا ایک بچہ، ایک جوان بیٹا ہے، اور اس بیٹے کا نام ہے داؤد۔ اس کے بیٹے کو بغداد میں منصور دوانقی کے زمانے میں اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد اس کے بیٹے کو جیل میں، زندان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب یہ خاتون چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس روتی گڑ گڑاتی ہوئی آ کر کہتی ہے کہ آقا میری فریاد کو پہنچیے، میری مدد کریے، میرا جوان بیٹا منصور دوانقی کے زندان میں قید کر لیا گیا ہے، اسے جیل میں ڈال دیا گیا ہے، منصور دوانقی نے اسے اسیر اور گرفتار کر لیا ہے، آقا نجات کا راستہ بتائیے۔ تو ہمارے چھٹے امام نے اس کی ماں کو ایک عمل دیا اور یہ کہا کہ جاؤ اس عمل کو انجام دو، تمہارا بچہ زندان سے آزاد ہو کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ اب میں یہاں سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اسے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر مشکلات سے نجات پانا ہے زندگی میں، اگر خوشگواری چاہیے تو اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ہمارے چھٹے امام نے اس خاتون سے یہ کہا کہ لو یہ عمل اور اسے جا کر انجام دینا، تمہارا بچہ جیل سے آزاد ہو کر تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ اس خاتون نے وہ عمل انجام دیے، اور کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس کا جوان بیٹا مدینہ منورہ آ جاتا ہے، بغداد عراق سے آزاد ہو کر مدینہ منورہ میں آ جاتا ہے۔ جب جوان بیٹا ماں کی خدمت میں مدینہ منورہ میں پہنچتا ہے تو اس کی ماں اپنے بیٹے کو لے کر چھٹے امام کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو آقا کے پاس چلتے ہیں تاکہ آقا کا شکریہ ادا کریں کہ آقا آپ نے مجھے ایک عمل بتایا تھا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، میرا بچہ مجھے واپس مل گیا، زندان سے چھوٹ گیا، وہ اسے جیل سے آزادی مل گئی۔ بیٹا سے ماں کہہ رہی کہ چلو چھٹے امام کی خدمت میں چل کے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب یہ ماں اور بیٹے دونوں ہمارے چھٹے امام کی خدمت میں پہنچے۔ جب پہنچے ہیں چھٹے امام کی خدمت میں تو چھٹے امام نے اس جوان کی طرف رک کر کے کہا کہ جس رات تمہاری ماں نے تمہارے حق میں دعا کی تھی، اسے غور کریے گا، ایک ماں کی دعا کتنا اس کا اثر ہے زندگی میں، کتنا اثر ہے۔ اسی لیے تو حدیث قدسی نے کہا ہے کہ جس سے اس کے ماں باپ راضی ہیں میں اس سے راضی ہوں۔ یہاں کے اوپر ماں کے دعا کا اثر دیکھیے۔ شیخ اعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جب دنیا سے گئیں تو بہت زیادہ رو رہے تھے۔ شیخ اعظم انصاری مرجع وقت تھے، پورے عالم تشیع میں آپ کی تقلید ہوتی تھی، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آقا آپ اتنے بلند آواز سے روئیں گے، آپ کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے شیخ اعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ کیا ماں کسے کہتے ہیں؟ ماں جو صرف زندہ رہ جائے اور کچھ نہ کرے تو انسان سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اب ہمارے چھٹے امام اس جوان سے کہہ رہے تھے کہ جس رات تمہاری ماں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اسی رات منصور دوانقی نے خواب میں علی مرتضیٰ حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا کہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام منصور دوانقی سے یہ کہہ رہے تھے کہ میرے اس بیٹے کو آزاد کر دو وگرنہ میں تمہیں آگ میں جلا دوں گا۔ اور منصور دوانقی یہ خواب دیکھ رہا تھا کہ اس سے مولائے کائنات کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے کو آزاد کر دو وگرنہ تمہیں آگ میں جلا دوں گا۔ اور خواب ہی میں جب اس نے اپنے پیر کی طرف دیکھا ہے تو دیکھا ہے کہ پیر کے نیچے سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔
فوراً جگتا ہے اور اس کے یہاں اتنی اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی کہ نتیجے میں فوراً اس جوان کو آزاد کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔ اسی عمل کو عمل داؤد کہا جاتا ہے، جس عمل کے ماہ مبارک رجب میں انجام دینے کی تاکید ہے۔ یہ ایک ماں کو ایک امام نے، ہمارے چھٹے امام نے عمل دیا تھا، جس کی بنیاد کے اوپر جب اس نے اس عمل کو انجام دیا اور دعا کی تو اس کا بچہ زندان سے نجات پا گیا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس یہ پہلی چیز ہوئی جس سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ یقیناً ہر انسان کو اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ماں باپ نے زحمتیں اٹھائی ہیں، زحمتیں کی ہیں اس کے لیے، تو اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی میں بھی کرنا چاہیے اور مرنے کے بعد بھی کرنا چاہیے، پہلی چیز۔ دوسری بات، گناہوں میں گھر جانے کے بعد توبہ کا راستہ کیا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ گناہ میں گھر جانے کے بعد بھی اگر کہیں کے اوپر نجات کا راستہ ہے تو وہ راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کا نیک بن جائے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، ما من عمل قبیح الا وقد عملتہ، اے اللہ کے نبی، ہر برے سے برا کام میں نے کیا ہے، یعنی کوئی بھی برا کام ایسا نہیں بچا جو میں نے انجام نہ دیا ہو۔ حل لی من توبۃ، اللہ کے نبی کیا توبہ کا راستہ ہے؟ آپ غور کریں ہمارے اور آپ کے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے گناہ کیے ہیں اور ہر برا عمل میں نے انجام دیا ہے، حل لی من توبۃ، اللہ کے نبی کیا توبہ کا راستہ ہے؟ تو نبی گرامی نے کچھ بھی نہ بتایا، اس سے ایک سوال کیا، حل من والدیک احد حی، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ قال نعم ابی، تو وہ شخص کہتا ہے اللہ کے نبی ہاں میرے باپ زندہ ہیں، میرے باپ زندہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اگر تم توبہ چاہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا خود توبہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ نبی گرامی نے جب اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے ہاں اللہ کے نبی۔ تو نبی نے فرمایا فاذهب فبرہ، جاؤ اور جانے کے بعد اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ کیوں؟ توجہ کرتے جائیے گا، نبی گرامی کہہ رہے ہیں کہ اپنے باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہی اچھا برتاؤ کرنا تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور جب وہ چلا گیا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں لو کانت امہ، اے کاش اس کی ماں زندہ ہوتی تو میں کہتا جا کر اپنی ماں کی خدمت کر۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس پہلی بات یہ ہوئی کہ تمام مشکلات سے نجات پانے کا بنیادی راستہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ چاہے زندگی میں اچھا برتاؤ کیا جائے، چاہے آخرت کے لیے اور مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ دوسری چیز ہمارے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تیسری چیز جو انسان کو نصیب ہوتی ہے مرنے کے بعد، یعنی جو انسان کو آخرت میں ملے گا اجر ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا، وہ اجر یہ ہے کہ یہ ماں باپ کے ساتھ نیکی یہ جہنم سے حجاب بن جائے گی، یعنی جہنم میں نہ جانے دے گی۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من قبل بین عینی امہ، اگر کوئی انسان اپنی ماں کی پیشانی کو بوسہ دے دے،
یہ انسان کو اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومنا چاہیے۔ روایت کہتی ہے کہ اپنی ماں کی پیشانی کا بوسہ دینا چاہیے، ہر انسان کو کرنا چاہیے تاکہ اس کے ماں کے دل کو ٹھنڈک پہنچے، اس کے ماں کے دل کو سکون پہنچے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے من قبل بین عینی امہ، اگر کوئی انسان اپنی ماں کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہے تو کان لہ سترم من النار، تو یہ بوسہ دینا کل جہنم کی آگ سے حجاب بن جائے گا۔ یعنی تم نے اپنی ماں کی پیشانی کا بوسہ دیا ہے، پیشانی کا بوسہ دیا ہے، یہ تمہیں جہنم سے نجات کا راستہ فراہم کرے گا۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ ابراہیم ابن شعیب نامی شخص آ کر کہتا ہے کہ آقا میرے والد ضعیف ہیں، میرے والد ضعیف ہیں، میں اپنی پشت کے اوپر لاد کے انہیں لے کر جاتا ہوں ٹوائلٹ کے لیے اور ان کی تمام ضرورتوں کو اس طرح پورا کرتا ہوں۔ آقا میں اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلاتا ہوں۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، امام کے جملے غور طلب بات ہیں۔ امام نے کہا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَلِعَ ذَلِكَ مِنْهُ فَافْعَلْ، جہاں سے ہو سکے تم خود کیا کرو۔ سوال یہ ہے کہ یہ میری ماں ہیں، یہ میرے باپ ہیں، میں نوکر رکھ دوں یا میں کسی دوسرے سے کہہ دوں تم ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو، تو وہ نیکی اور بھلائی نہ ہوگی، مجھے خود اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہوگا۔ امام نے کہا ان استطاعت ان تلع من ذلک فافعل، ہو سکے تو تم خود کیا کرو۔ وَلَقِّمْهُ بِيَدِكَ، اور سنو اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کے کھلایا کرو۔ آقا اس کا اجر کیا ہوگا؟ اجر کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ لَكَ، اس لیے کہ اگر تم اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کے کھلاؤ گے فَإِنَّهُ جُنَّةٌ لَكَ، یہ تمہارے لیے کل جہنم کی آگ سے سپر بن جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ بس پہلی بات یہ ہے کہ تمام مشکلات سے نجات مل جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہماری نیکیاں ہم کو جہنم سے بچا لے جائیں گی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ عرش الہی سایہ کرے گا، یعنی ہم عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو عرش الہی کے سائے میں عبادت کر رہا ہے، تو ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ یہ کون انسان ہے قد اظلہ العرش، جس کو تیرا عرش سایہ کیے ہوئے ہے، کتنا بڑا مقام ہے؟ تو آواز آئے گی کانا بارن بوالدیہ، اس شخص کو یہ مقام اس لیے ملا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا۔ یقیناً وہ بچے، وہ اولاد لائق تقدیر و تشکر ہیں جو مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کا خیال کرتے ہیں۔ جس طریقے سے اسے چہلوں کی مجلس رکھ دینا، ایصال ثواب کی مجلس رکھنا، اپنے ماں باپ کے لیے کار خیر انجام دینا، یہ خود بتاتا یہ ہے کہ ان اولاد کے ہاں یہ فکر پائی جاتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اپنے ماں باپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ یقیناً میں نے سنا ہے جن مرحوم کے ایصال ثواب کی یہ مجلس رکھی گئی ہے ان کے خدمات بہت زیادہ ہیں، لوگوں کے لیے بغیر بتائے ہوئے خدمتیں کی ہیں۔ ایسے لوگوں کا دین میں مقام یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو حج کرا دے، کسی کے گھر کے اوپر چھت نہیں ہے چھت لگا دے، کسی یتیم کے لیے سہارا بن جائے،
یا کسی کے تعلیم کا بندوبست کر دے، کسی مشکل میں گرفتار انسان کی مشکل کو دور کر دے، تو نبی گرامی کا فرمان یہ ہے کہ حشرہ اللہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ سبحانہ تعالی ایسے لوگوں کو انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ محشور کرے گا۔ لیکن جانے والی ہستیاں تو کر کے چلی جاتی ہیں، ہم اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم اور آپ کی ذمہ داری مرنے کے بعد یہ بنتی ہے کہ ان کے کام جو ادھورے رہ گئے اسے پورا کیا جائے، انہی کے نیک سیرت کے اوپر چلا جائے۔ تو پھر ہم اور آپ کو ماں باپ کے مر جانے کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ میں چند حقوق کی طرف اشارہ کروں اور پھر اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے مصائب کی جانب جاؤں گا۔ لیکن مرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ روایت کے الفاظ پڑھتا ہوں کہ بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ جاءہ رجل من بنی سلمہ، راوی کہتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں بنی سلمہ کا ایک شخص آ کر اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے هل بقی من بر ابوی شیء ابرہما بہی بعد موتہما، اللہ کے نبی میں زندگی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا تھا، کیا مرنے کے بعد بھی میرے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کروں، اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ قال نعم، نبی گرامی نے کہا ہاں تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ چند باتوں کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا، الصلاۃ علیہما، یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ ساری باتیں روایات میں ہیں کہ جو باتیں ہمیں ان کے حقوق جو ادا کرنے مرنے کے بعد، ان باتوں کو روایات سے عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات الصلاۃ علیہما، نبی گرامی نے فرمایا اگر ان کی نمازیں رہ گئی ہیں، نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو ان کی نمازوں کو ادا کیا جائے۔ دوسری بات والاستغفار لہما، ان کے لیے توبہ کیا جائے، استغفار کیا جائے، اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کی جائے، مغفرت کی دعا کی جائے۔ بس پہلی بات ان کے نماز کو ادا کیا جائے، دوسری بات استغفار لہما، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا جائے، اللہ سے دعا کرے اولاد کے اللہ پاک اگر میرے ماں باپ کے ہاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں تو میرے ماں باپ کی کوتاہیوں کو درگزر فرما دے۔ تیسری چیز وَإِنفَاذُ عَهْدِهِمَا، اگر کوئی نذر کی تھی، کوئی منت مانی تھی، کوئی عہد و پیمان کیا تھا، کوئی وعدہ کیا تھا تو اس کی منت کو پورا کیا جائے، اس کے عہد و پیمان کو پورا کیا جائے۔ بس پہلی چیز اس کی طرف سے نماز ادا کی جائے، دوسری بات اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں طلب مغفرت کیا جائے، تیسری چیز اگر اس نے کوئی نذر کی تھی، کوئی منت مانی تھی تو اس کے نذر اور اس کی منت کو پورا کیا جائے، اور چوتھی بات اکرام صدیقیہما، ہمارے ماں باپ کے جو دوست ہیں، ہمارے والد کے جو دوست ہیں، ہمارے والدہ کے جو ساتھی سہیلیاں ہیں، ان کا احترام کیا جائے، ان کا اکرام کیا جائے، اس لیے کہ ان کا اکرام اپنے ماں باپ کا اکرام ہے۔ بس پہلی چیز نماز ادا کیا جائے، دوسری بات ماں باپ کے لیے استغفار کیا جائے، تیسری چیز یہ کہ اگر ماں باپ نے کوئی منت مان رکھی تھی تو ان کی منتوں کو پورا کیا جائے، چوتھی بات یہ ہے کہ ماں باپ کے دوستوں کا احترام کیا جائے، اور پانچویں بات وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، ماں اور باپ دونوں کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کیا جائے۔ یہ پانچ باتیں، اور چھٹی بات ہر اولاد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ان کی قبروں پہ جانا۔ اور کب انسان قبر پہ جائے گا؟ میں اپنے بچے سے نہیں کہہ سکتا کہ تم میرے بابا کی قبر پہ چلے جاؤ، یہ میری ذمہ داری ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ کی قبر پہ جانا چاہیے۔ کیسے قبر پہ جاؤں گا؟ جب مجھے اپنے ماں باپ کی قبر کے نشان پتہ ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تک ایک انسان زندہ ہے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے اس کی ماں کی قبر کہاں ہے اور اس کے باپ کی قبر کہاں ہے۔ اسی لیے معصوم کا فرمان ہے زورو موتاکم، یہ چھٹا
حق، اپنے مردوں کے قبروں پہ جایا کرو، فَإِنَّهُمْ يَفْرَحُونَ بِزِيَارَتِكُمْ، اس لیے کہ جب تم اپنے مردوں کی قبر پہ جاتے ہو تو وہ تمہارے زیارت کے ذریعے سے، جب تم ان کی قبر پہ جاتے ہو تو یفرحون بزیارتکم، انہیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ خوب اس کے بعد قبر پہ جا کے کیا کیا جائے گا؟ انا انزلنا پڑھے، سورہ حمد پڑھے، سورہ قل واللہ پڑھے، ساتھ ساتھ اسی قبر پہ روایت کہتی ہے وَلْيَطْلُبُ الرَّجُلُ عِنْدَ قَبْرِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ بَعْدَ مَا يَدْعُو لَهُمَا، جب انسان قبر پہ جائے نا تو پہلے قبر پہ بیٹھ کر اپنے ماں باپ کے حق میں خوب دعائیں کرے اور یہ کہے اللہ سے کہ اے اللہ، اگر میرے ماں باپ سے کوئی گناہ ہوا ہے، میرے ماں باپ سے کوئی کمیاں رہ گئی ہیں، میرے ماں باپ سے اگر کوتاہیاں رہ گئیں تو اللہ تو میرے ماں باپ کی مغفرت فرمائے۔ اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرنے کے بعد پھر انسان کو قبر پہ در و مادر پہ اپنے حق میں دعا کرنا چاہیے تاکہ اس کے ماں باپ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکیں۔ پس پہلی چیز نماز کو ادا کیا جائے، دوسری بات ان کے لیے استغفار کیا جائے، تیسری چیز یہ ہو گئی کہ اگر انہوں نے منتیں مانی تھی تو ان کی منت کو پورا کیا جائے، چوتھی بات یہ ہوگی کہ ان کے دوستوں کا احترام کیا جائے، پانچویں بات ماں باپ دونوں کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کیا جائے، چھٹی بات ان کی قبر پہ جایا جائے، ساتویں چیز قرآن کھول کر اپنے ماں باپ کے لیے تلاوت کیا جائے، اس لیے کہ روایت کہتی ہے کہ قراءۃ القرآن فی المصحف تخفف العذاب عن الوالدین، قرآن کھول کر قرآن کی تلاوت کرنے سے ماں باپ کے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ اگر ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے یا ہمیں پڑھنا آتا ہے مگر اتنا وقت نہیں ہو سکا کہ ہم پڑھ سکتے ہیں تو دوسروں سے اپنے ماں باپ کے لیے قرآن پڑھوایا جائے، کسی سے کہہ دیا جائے کہ ہمارے ماں باپ کے لیے قرآن پڑھو، اور اگر جو بھی ہمارے ماں باپ کے لیے کچھ کرتا ہے نا تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اس کا خیال کریں، چاہے مالی اعتبار سے خیال کریں، چاہے کسی اور اعتبار سے اس کا عزت کر کے احترام کر کے، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ پس ساتویں بات یہ ہو گئی کہ قرآن کھول کر ان کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کیا جائے۔ ایک اور روایت اپنے چھٹے امام سے عرض کرنا چاہوں گا، ما یمنع الرجل منکم ان یبر والدیہ حیین او میتین، کیوں نہیں تم اپنے ماں باپ کے لیے نیکی کرتے ہو، زندہ ہو یا دنیا سے چلے گئے تب بھی نیکی کیا کرو۔ آقا اگر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے حق میں کون سی نیکی کی جا سکتی ہے؟ امام نے کہا یصلی عنہما، ان کی طرف سے نماز ادا کیا کرو، ان کی جو نمازیں رہ گئے انہیں ادا کرو، یہ پہلی بات۔ پھر امام نے کہا یتصدق عنہما، ان کی طرف سے صدقہ دو۔ دین میں بڑی تاکید ہے صدقے کی، مر جانے کے بعد مرنے والے کی طرف سے صدقہ دینا، اسے کتاب نے اس طریقے سے نقل کیا ہے کہ اگر ماں باپ کے مر جانے کے بعد ان کی طرف سے صدقہ دیا جاتا ہے تو اللہ اس صدقے کو 70,000 برابر کر دے گا۔ ایک ڈبل کی بات نہیں کر رہے، 70 کی بات نہیں ہے، 70,000 برابر اس صدقے کو بنا دے گا۔ امام نے کہا یصلی عنہما، دیکھو اپنے ماں باپ کی طرف سے نماز پڑھو، یتصدق عنہما، ان کی طرف سے صدقہ دو۔ تیسری بات امام نے کہی یحج عنہما، ان کی طرف سے حج بجا لے آؤ اگر انہوں نے حج واجب کو انجام نہیں دیا ہے۔ اور چوتھی بات یصوم عنہما، اگر ان کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو تم یا تو روزے رکھو، اور اگر تم نہیں رکھ رہے ہو تو کسی سے ان کے روزے رکھوا لو۔ یہ مرنے کے بعد روایت تو اور کتابیں تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے قرآن پڑھنا چاہیے، ہر روز اپنے ماں باپ کو یاد کرنا چاہیے۔ میرے چوتھے امام نے صحیفہ سجادیہ کی 24ویں دعا میں عرض کیا ہے کہ اے اللہ، کسی بھی نماز کے بعد ایسا وقت نہ آنے پائے کہ میں اپنے ماں باپ کو بھول جاؤں۔ آخر ایک روایت عرض کروں گا اور ربط مصائب دے کر آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد صلوات۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یقیناً ماں باپ زحمتیں کرتے ہیں اور کتنی مشکلات سے اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ میرے چوتھے امام سے پوچھئے نا، چوتھے امام نے سیف سجادیہ کی 24ویں دعا میں کہا اللہم خفض لہما صوتی، اے میرے اللہ میری آواز کو میرے ماں باپ کے لیے نرم بنا دے، میں بولوں تو کریمانہ انداز میں بولوں، خفض لہما صوتی وَأَلِن لہما أَرِيكَتِي، میرے اللہ میرے دونوں شانوں کو میرے ماں باپ کے لیے جھکا دے۔ چوتھے امام کے والد امام حسین علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد وَأَطِب لَهُمَا کلامی، اے اللہ میں جب بولوں نا تو اپنے ماں باپ سے ایسے بولوں جیسے میرے کلام سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ اطب لہما کلامی وسیرنی بہما رفیقا، اے اللہ مجھے اپنے ماں باپ کا رفیق بنا دے، ایسا بنا دے مجھے کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ شفقت و علیہما شفیقا، اور مجھے میرے ماں باپ کے ساتھ شفقت کرنے والا بنا دے، مہربانی کرنے والا بنا دے۔ اللہم اشکر لہما تربیتی، آپ ذرا جملے پہ غور کریے گا، اے اللہ میرے ماں باپ نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، تو میرے ماں باپ کا شکریہ ادا فرما، میں اپنے ماں باپ کا شکریہ کیا ادا کر سکتا ہوں؟ اللہم اشکر لہما تربیتی، میرے ماں باپ نے میری تربیت میں زحمتیں اٹھائی ہیں، اللہ تو میرے ماں باپ کا شکریہ ادا کر دے۔ وَأَصِبْهُمَا عَلَىٰ تَكْرِمَتِي، جو مجھے کرامتیں ملی ہیں نا، جو کچھ مجھے ملا ہے اللہ تجھے میرے ماں باپ کا صدقہ ہے، جو بھی مجھے عظمتیں ملی ہیں، جو بھی مجھے کمال ملا ہے۔ اسی لیے تو رسالۃ الحقوق میں ہمارے چوتھے امام کا یہ ارشاد ہے کہ جب بھی تم اپنے اندر کوئی کمال دیکھا کرو، تم اپنے اندر کسی اچھی چیز کو دیکھو تو اپنے باپ کو یاد کیا کرو، اس لیے کہ اگر تمہارا باپ نہ ہوتا تو تمہارے اندر یہ کمال نہ پایا جاتا۔ اسی لیے چوتھے امام نے کہا وَأَصِبْهُمَا عَلَىٰ تَكْرِمَتِي، اے اللہ مجھے ساری کرامتیں میرے ماں باپ سے ملی ہیں، اے اللہ تو میرے ماں باپ کو ثواب عطا فرما، تو میرے ماں باپ کو اجر عطا فرما۔ بس آپ کی خدمت میں چند باتوں کو میں نے عرض کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ کی رضائے پروردگار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت سے تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ تیسری بات یہ تھی کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی گناہوں کا کفارہ ہے۔ چوتھی بات یہ تھی کہ اگر کوئی انسان اپنے ماں کو صرف اور صرف پیشانی کا بوسہ کر لے تو یہ بوسہ دے دینا، چومنا اپنی ماں کی پیشانی کو، یہ جہنم کے لیے حجاب بن جائے گا، جہنم میں جانے سے روک دے گا۔ پانچویں بات یہ عرض کی گئی تھی کہ تمام کے تمام کام اپنے ماں باپ کے انسان کو خود کرنا چاہیے۔ چھٹے امام نے یہ بتایا تھا کر سکے جہاں تک ہو سکے انسان کو کرنا چاہیے۔ اس انسان سے کہا تھا کہ اپنے بوڑھے باپ کو لقمہ بنا کے کھلایا کرو، یہ تمہارا اپنے بوڑھے باپ کو لقمہ بنا کے کھلانا فَإِنَّهُ جُنَّةٌ لَكَ، یہ کل قیامت میں تمہارے لیے جہنم سے سپر بن جائے گا، یہی تمہیں نجات دے گا۔ پھر مر جانے کے بعد چند حقوق آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ پہلا ان کی نماز کو ادا کیا جائے، ان کے لیے استغفار کیا جائے۔ تیسری بات ان کی منتوں کو پورا کیا جائے۔ چوتھی بات ان کے دوستوں کا اکرام کیا جائے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ دونوں کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کیا جائے۔ چھٹی بات ان کی قبروں پہ جا کر فاتحہ پڑھا جائے، ان کی قبروں پہ جایا جائے اور قبر پہ جانے کے بعد ان کے حق میں دعا کیا جائے۔ ساتویں بات قرآن پڑھ کر ان کے لیے تلاوت کیا جائے۔ پھر میرے چھٹے امام کی میں نے روایت آپ کی خدمت میں جس کے لیے امام نے کہا ان کی نماز کو ادا کرو، ان کی طرف سے صدقہ دیا کرو، ان کی طرف سے حج بجا لے کر آؤ اور ان کے طرف سے روزے کو ادا کرو۔ اتنی بات عرض کرنے کے بعد آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ماں باپ کا وہ مقام ہے کہ اگر انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ اسے کس عظمت سے نوازتا ہے۔ ہم اور آپ کربلائے معلیٰ جاتے ہیں اور مشہد مقدس آتے ہیں،
قم کی سرزمین پہ تشریف لاتے ہیں، معصوم قم سلام اللہ علیہ کے روضے پہ جاتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، قبرستان بقیع پہ، اور اپنے ائمہ اطہار علیہ السلام کی قبروں پہ پہنچ کے سلام کرتے ہیں۔ مگر ہمارے ائمہ اطہار خاصان خدا ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں تو ہمارے کانوں تک آواز تو نہیں پہنچتی، ہم سن نہیں پاتے ہیں، مگر ماں باپ کے ساتھ خدمت کرنے سے یہ پردے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ انسان کا امام جب اس کو اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں تو اگر انسان اپنے ماں باپ کا اچھا ہے تو یہ پردے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ جب اس کے آقا سلام کا جواب دیں گے تو اس کے کان ان جوابوں کو سنیں گے۔ شیخ عبد الکریم حائری، جنہوں نے حوض علمیہ قم کی بنا رکھی ہے، بنایا ہے، بانی ہے جو حوض علمیہ قم کے، ان کے بیٹے شیخ مرتضیٰ حائری کا بیان ہے کہ کربلا معلیٰ میں ایک انسان رہتا تھا جو ہر روز ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کربلا میں رہتے ہوں، نجف اشرف میں رہتے ہوں، قم و مشہد میں رہتے ہوں، بعض لوگوں کو یہ توفیق ملتی ہے کہ ہر دن ائمہ اطہار کی قبروں کی زیارت کو جاتے ہیں۔ ایسے ایک شخص کربلا معلیٰ میں رہتا تھا، ہر دن امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ جاتا تھا، ہر دن جا کر آقا کی قبر پہ سلام کرتا تھا۔ لیکن ایک دن اس شخص نے خواب میں دیکھا کہ ایک جوان آ کر سید الشہداء کے روضے مقدس پر جب امام کو سلام کیا ہے اس جوان نے، تو امام حسین علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب دیا ہے، اور جب امام حسین علیہ السلام نے اس جوان کے سلام کا جواب دیا تو اس جوان نے اپنے کانوں سے امام کی آواز سنی۔ اب یہ شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ بڑا عظیم مقام ہے اس جوان کو، اور یہ کہاں سے اس جوان کو مل گیا کہ یہ جب آ کر امام عالی مقام کی بارگاہ میں سلام کرتا ہے اور امام حسین علیہ السلام اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں تو امام کی آواز اس کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ اب یہ شخص گھبرا کر اٹھتا ہے، سوچنے لگتا ہے کہ آیا میں اس جوان کو پہچانتا ہوں؟ یہ کہاں کا جوان ہے جس نے امام کی بارگاہ میں سلام کیا اور امام نے اس کے سلام کا جواب دیا تو اس کی آواز، امام کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ گئی۔ سوچنے لگا، سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں بات آ گئی کہ ہاں یہ کربلا کے اطراف میں رہنے والا فلاں جوان ہے۔ اب یہ سوچتا ہے کہ اس جوان کے پاس چل کے پوچھوں کہ آخر تم کو یہ مقام، یہ منزلت کہاں سے نصیب ہوئی؟ چلتے چلتے پتہ لگاتے لگاتے اس شخص کے پاس، اس جوان کے پاس یہ شخص پہنچ جاتا ہے۔ پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں ایسا خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب یہ دیکھا ہے کہ تم امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ آ کر جب سلام کرتے ہو سید الشہداء کو، اور سید الشہداء تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں تو ان کی آواز تمہارے کانوں تک آتی ہے۔ اس شخص نے اس جوان سے یہ خواب بیان کیا، مگر اس جوان نے کوئی توجہ نہ کی۔ یہ شخص گھبرا کر کہتا ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں اتنا عظیم خواب دیکھا ہے اور تم کوئی توجہ نہیں کر رہے ہو۔ تو وہ جوان کہتا ہے کہ تم خواب کی بات کرتے ہو؟ خواب کی؟ میں عالم بیداری میں دن میں جا کر جب اپنے آقا کو، سید الشہداء کو سلام کرتا ہوں اور میرے آقا جب میرے سلام کا جواب دیتے ہیں تو ان کی آوازیں میرے کانوں تک پہنچتی ہیں، تم بیداری کی بات کرتے ہو؟ اب یہ شخص پوچھتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو مجھے بتاؤ تمہیں یہ مقام کہاں سے ملا، کیسے مقام ملا؟ کہا مجھے یہ مقام صرف اور صرف اپنے ماں باپ کی خدمت سے ملا ہے۔ کہا وہ ماجرا کیا ہے، وہ مجھے اصل ماجرا بتا دو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تھے، میں جوان تھا، اور ایک دن میرے ماں باپ نے مجھ سے کہا کہ ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں فلاں لڑکی کے ساتھ۔ میں راضی ہو گیا، اور جب میں نے شادی کر لیا تو میں نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ یہ دیکھو یہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، بڑی زحمتوں سے مجھے انہوں نے جوان کیا ہے، بڑی مشکلات سے مجھے پروان چڑھایا ہے، اور جو کچھ بھی ہے یہی اسی میرے ماں باپ کا صدقہ ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ میں چاہتا ہی ہوں کہ میرے ماں باپ کو سکون ملے زندگی میں، اور مجھے میرے ماں باپ کو گھر کے اندر کچھ نہ کرنا پڑے۔ اگر تم اس بات پر راضی ہو کہ گھر کے کام تم کر لیا کرو اور باہر کے کام میں کر لیا کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ میرے ماں باپ گھر کے اندر سکون سے رہیں۔ اس کی بیوی بھی
خوشی خوشی راضی ہو گئی۔ جب راضی ہو گئی تو دوسرے دن یہ جوان اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ ہم نے گھر میں ایسا فیصلہ کیا ہے کہ گھر کے کام ہماری یہ بیوی کریں گی اور باہر کے کام میں کروں گا۔ تو ماں باپ سے کہہ رہا تھا جوان کی کیا آپ لوگ اس فیصلے پہ راضی ہیں؟ تو اس کے ماں باپ نے کہا کہ راضی تو ہیں مگر ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جب بھی سید الشہداء کی زیارت پہ تم جاؤ تو ہمیں بھی لے چلو، یہ شرط ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ہی سواری ہے اور سواری بھی ایسی ہے جس پہ میں کسی ایک ہی شخص کو لے جا سکتا ہوں، لہٰذا دونوں کو تو ایک ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ ایک مرتبہ مثلا ایک جمعرات کو اپنے بابا کو لے لوں گا اور ایک جمعرات کو اپنی والدہ کو لے کے چلوں گا۔ دونوں راضی ہو گئے، راضی ہو گیا۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ اسی طریقے سے میں ایک جمعرات کو اپنی ماں کو لے جاتا تھا اور ایک جمعرات کو اپنے بابا کو لے جاتا تھا، لیکن ایک خاص مناسبت آئی جس پہ کسی ایک ہی کی باری تھی، مگر جب میں اس کو لے کے جانے لگا تو اگر میری ماں کی باری تھی اور اپنی ماں کو لے کے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ میرے باپ بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی چلنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں ایک ہی کو لے کے جا سکتا تھا، مگر جب اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ میرے باپ بھی جانا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں دونوں کو لے کے چلوں گا۔ تو ایک کو اپنی سواری پہ بیٹھایا اور ایک کو اپنے دوش پہ بیٹھا لیا اور میں کربلا کی طرف روانہ ہوا اور وہاں پہنچ گیا جہاں میں اپنی سواری کو باندھتا تھا رکھتا تھا۔ وہاں پہنچا، اپنی سواری کو باندھا، موسم بارش کا موسم تھا، ہلکی ہلکی بوندیں پڑ رہی تھیں، بارش کا موسم تھا۔ میں نے ایک کو اپنے کاندھے پر بیٹھایا، روضہ امام حسین کے قریب لے آیا اور ذریح مقدس کے قریب لا کر باہری سے اپنے والدین میں سے ایک کو امام حسین کے حرم میں رکھا اور کہا آپ قبر حسین پہ جائیں، زیارت کریں جب تک میں دوسرے کو لاتا ہوں۔ پھر اپنے ایک کو لانے کے بعد دوسرے کو بھی اپنے کاندھے پر رکھ کر لے کر آیا، دونوں کو اپنے ماں باپ کو روضہ سید الشہداء میں بھیج دیا۔ لیکن چونکہ بارش ہو رہی تھی، میرے پیر گندے تھے، دھلنے کے لیے پانی نہ تھا، تو میں نے کہا کہ میں تو سید الشہداء کے حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، میں کیسے امام حسین کی زیارت کروں؟ تو میں نے کہا کہ بس میں باہری سے سید الشہداء کی زیارت پڑھ لیتا ہوں۔ وہ شخص جوان اس شخص سے کہتا ہے کہ بس میں نے اسی باہر سے کہا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اے زہرا کے لال تجھ پر میرا سلام ہو، درود و سلام ہو۔ وہ جوان کہتا ہے کہ جیسے میں نے امام حسین علیہ السلام کو دور سے سلام کیا، تو اب جب میرے آقا نے میرے سلام کا جواب دیا تو میرے کانوں میں میرے حسین کی آواز آئی، اور اس کے بعد سے جب بھی میں اپنے آقا سید الشہداء کو سلام کرتا ہوں اور میرے آقا میرے سلام کا جواب دیتے ہیں تو میرے کان سنتے ہیں۔ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ یہی ایک خدمت کیا تھا، یہی ایک خدمت کی تھی۔ یقیناً انہیں جنہیں اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے وہی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ کوئی بڑا سخت مرحلہ ہے، کسی کے باپ یا کسی کے ماں دنیا سے چلے جائیں، ذرا کربلا میں آئیں، سکینہ سے پوچھتے ہیں کہ جب سکینہ سے ان کا باپ سید الشہداء ہمارے سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام جدا ہو رہے تھے تو کربلا میں حسین کی بیٹی سکینہ کا کیا عالم تھا، جن کے لیے میرے امام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لَأَمْرُكَ إِنِّي لَأُحِبُّ دَارًا تَكُونُ فِيهَا سَكِينَةٌ وَرُبَابٌ، تمہیں قسم ہے میں اس گھر کو چاہتا ہوں جس گھر میں میری بیٹی سکینہ اور رباب رہا کرتی ہیں۔ خدا کی قسم جب کربلا کے میدان میں سارے آوان و انصار شہید ہو گئے اور کربلا کی جلتی زمین کے اوپر شہداء کے لاشیں پڑی ہوئی تھیں تو ایک باپ کربلا کے مقتل میں یکو تنہا وہ حسین نظر یمیناً و شمالاً، داہنے جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، در خیمہ پر آ کر آواز دے رہے تھے یا زینب ام کلثوم، یا سکینہ، یا رباب،
رباب علیکن منی السلام، اے زینب ام کلثوم، اے سکینہ و رباب تم پہ حسین کا سلام آخر ہو۔ مقتل کے الفاظ ہیں، حسین کی آواز کا سننا تھا کہ ایک مرتبہ سکینہ خیمے سے روتی ہوئی باہر آ گئی، اور روتی ہوئی باہر آئی تو اپنے بابا سے لپٹ کر بیان کرنے لگی۔ حسین نے سکینہ کو اپنے آغوش میں لے لیا، اور لینے کے بعد حسین سکینہ کے آنسوؤں کو پوچھنے لگے، اے میری لال سکینہ تمہارا بابا زندہ ہے، حسین کی زندگی میں نہ رو۔ میری لال سکینہ تم روتی ہونا تو میرا کلیجہ پاش پاش ہوا جاتا ہے۔ میری لال سکینہ جب تک حسین زندہ ہے آنسو نہ بہاؤ۔ میرے لال سکینہ اپنے آنسوؤں سے میرے جگر کے ٹکڑے نہ کرو، میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے جب تم روتی ہو۔ سکینہ میری شہادت کے بعد تمہیں بہت رونا ہوگا، میرے لال آنسو نہ بہاؤ۔ اجرکم اللہ۔ ایک باپ اپنی بیٹی سے رخصت ہو گیا، میدان کربلا میں تشریف لے آئے، شمر آگے بڑھ رہا تھا اور ایک بہن تلے زینبیہ پہ کھڑی ہوئی لرز رہی تھی، آواز دے رہی تھی، او پسر سعد میرا ماں جایا ذب ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے، کوئی اثر نہ ہوا۔ شمر کا کند خنجر چلا، فرات کا پانی نیزوں اچھلا، منادی نے ندا دی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ ارے جب عاشور کا سورج غروب کر گیا اور کربلا کے میدان میں رات کی تاریکی چھا گئی تو پھر ایک بیٹی کو اپنے باپ کی محبت ستا رہی تھی، لہذا رات کے سناٹے میں ایک بیٹی اپنے باپ کو ڈھونڈنے نکل گئی، آواز دے رہی تھی، بابا ارے تمہاری سکینہ تمہیں بلا رہی ہے، بابا سکینہ تمہیں بلا رہی ہے، بابا آواز دو سکینہ کدھر جائے۔ ایک مرتبہ حسین کی کٹھی گردن سے آواز آئی، الیہ الیہ یا سکینہ، آجا میری سکینہ آجا۔ سکینہ بابا کی لاش سے لپٹ کے بیان کرنے لگی، بابا آپ کے بعد ظالموں نے مجھے تماچے مارے، بابا میرے گوشوارے چھین لیے گئے۔ جب سکینہ بیان کر چکی، حسین کی کٹی گردن سے آواز آ رہی تھی، میری لال سکینہ زندان شام سے چھوٹ کے جانا، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا اور کہہ دینا جب ٹھنڈا پانی پئیں ہماری پیاس کو یاد کر لیں، اور جب کوئی مصیبت آن پڑے ہماری مصیبت کو یاد کر لیں۔ فدا میں کوہرام تھا وا حسینہ وا مظلومہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها دس مرتبہ باسمك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، روشن علی مولو آزاد علی کی پاک پروردگارہ روح کو شاد فرما، ان کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما دے، انہیں جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما دے۔ پاک پروردگارہ حاضرین مجلس کو
کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے معبود ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما دے، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پاک پروردگارہ، دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار اس کورونا کے بیماری میں اور کسی بھی مشکلات میں گرفتار ہے، معبود ان کی بیماری اور مشکلات کو برطرف فرما دے۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، جن مرحوم کے سال ثواب کی مجلس رکھی گئی ہے، ان کے برزخ کے منزلوں کو آسان فرما دے، انہیں جوار رحمت سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحومین روشن علی، مولو آزاد علی، مولو فیملی، ناتھو فیملی، کل مومنین و مومنات کی روح کو ایصال فرما دیں۔